فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنات کو اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرات محترم، یہ ماہ مبارکہ رجب المرجب کا ہے، اور رجب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ بہت فضیلت ہے رجب کے مہینے میں، اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ دعاؤں کو، کوئی بھی دعا ایسی نہیں کہ اس ماہ مبارکہ میں رد ہو جائے، کیونکہ یہ ماہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ جسے چاہے انعام عطا کر دی، یہ اس کی مرضی ہے۔ حضرات محترم، یہ رجب کا مہینہ ہے، بہت بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، کیونکہ اس ماہ مبارکہ میں آپ نے سنا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں وہ رات ہے جس رات میں میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، جس کو ہم اور آپ شب معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ اور آپ نے سنا کہ یہ ہفتہ کتنی فضیلت والی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل اس ذات بابرکات کا، عرس پاک وصال و پیدائش کا دن ہے، جس کو دنیا حیدر کرار داماد پیمبر فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نام سے جانتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ خاندان علی کرم اللہ وجہ الکریم کے وہ شہزادہ جس کو دنیا حضرت سیدی سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک 14 رجب المرجب جو پرسوں کا دن آ رہا ہے، آج جمعہ کا دن ہے، کافی لوگوں کے گھر میں ان کے نام سے تہوار کھولا جاتا ہے، یعنی تہوار کیا جاتا ہے، جس کو دنیا مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسعود غازی کی حیثیت اور حقیقت میں نے بتایا تھا، کئی ہفتہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آپ کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں ہے۔ آج اگر ہم اپنے نوجوانوں کی اور ہماری اپنی آپ کی بات کروں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ حضرات محترم، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اگر ہم اپنی بات کریں تو ہماری کوئی حیثیت، کوئی معنی نہیں ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کی بات کریں، ہم اپنوں کی بات کریں کہ ہمارا معاملات یہ ہے کہ جب تک تھے پیدا ہوئے تھے، ختم ہو جائیں گے، کوئی ہمارا نہ نام لینے والا ہوگا، نہ کوئی ہمیں پہچاننے والا ہوگا۔ مگر جو اللہ کی راہ کے لیے نکل جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کے مشن کو لے کے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو وہ بلند کر دیا کرتا ہے کہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کون مسعود غازی ہے جو 19 سال کی عمر میں 18 سال کچھ مہینہ دنیا میں باحیات رہے۔ اس 18 سال یعنی 19 سال کی مدت میں اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ روز ہر وقت ہر آدھے گھنٹے میں حضرت خضر علیہ السلام کی حاضری ہوا کرتی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے حضرت مسعود غازی کا۔ وہ ذات بابرکات، ایک ذات بابرکات جس کو دنیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے، انہی کی اولادوں میں سے ہے۔ حضرت علی کی ایک اولاد ہے جس کا نام محمد بن حنفیہ ہے۔ 12 پشتوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ان کا سلسلہ جا کے ملتا ہے، نسب جا کے ملا کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب پیدا ہوئے، میں ان کی پیدائش کا مختصر سی جھلک بتا دوں تو لے کے آیا تو مدینہ مکے میں شور پھیلا تھا۔ ابو طالب کا جو لڑکا پیدا ہوا ہے نا، نابینا پیدا ہوا ہے، آنکھ کی بینائی نہیں ہے۔ میرے سرکار کو خبر لگی تو گئے اپنے چچا کے پاس، چچی سے عرض کیا چچی وہ بچہ مجھے عطا کر دے۔ ہاں، میرے سرکار نے ہاتھ میں لیا تو علی نے آنکھ کھول دی تھی۔ تاریخ کے کسی نے شاعر نے کہا تھا، دنیا بھی دیکھنا نہ گوارا کیا کبھی، جب تک علی نے نہ دیکھا چہرہ رسول کا۔ حضرات محترم، وہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے، اسی کے خاندان اور سلسلے سے چلا جس کو دنیا مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ، اجمیر شریف میں جس کا مسکن اور جس کا رہنے کا ٹھکانہ تھا، اجمیر کے بادشاہ کا نام حضرت مسعود غازی ہے۔ حضرت کے بادشاہ کا نام حضرت مسعود غازی کے والد جس کا نام سید سالار ساہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، ان کی والدہ جس کو شطر معلیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت مسعود غازی کون ہے؟ آج اگر ہمارے پاس 2-4 پیسے آ جائے، ہم اگر 2-4 پیسوں کا مالک بن جائے، کوئی لکھ پتی ہو جائے، کروڑ پتی ہو جائے تو ہم اپنے کو بھاؤ نہیں دیتے۔ مگر جانتے ہو مسعود غازی کون ہے؟ اللہ اس کے رسول کے مشن کو لے کر چلنے والا کوئی معمولی نہیں ہے، جن کے ماموں کا نام سلطان محمود غزنوی کا آپ نام سنا ہوگا۔ آپ اگر ہسٹری کھولیں گے
تو آپ کو پتہ چلے گا، بادشاہوں کا ذکر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا محمود غزنوی کون ہے۔ ان کے والد جس کو دنیا سلطان سبکتگین کے نام سے جانتی ہے، وہ سلطان سبکتگین کون ہے؟ جس کے خواب میں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، وہ سلطان سبکتگین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، انہی کے بیٹے کا نام سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ سنے ہیں نا وہ واقعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آپ کا ایک خادم ہے جس کا نام ایاز ہے، وہ بھی آل رسول ہے، اور یہ واقعہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آل رسول کون ہوا کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے جو ہوتا ہے اس کو آل رسول کہا جاتا ہے۔ حضرت محمود غزنوی کس کا نام ہے؟ جب بھی حضرت محمود غزنوی کے ایاز کے ایک لڑکے کا نام محمد رکھا ہوا ہے، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو نام رکھتا ہے اپنے اولاد کا نام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، میدان محشر میں بخشش کا ذریعہ بھی بنایا کرتا ہے۔ محمود غزنوی نے جب بھی نام لیا ایاز کے شہزادے کا تو محمد کر کے پکارا، لیکن ایک دن جب پکارا نا تو محمد کر کے نہیں پکارا، ابن ایاز کر کے پکارا۔ جب ابن ایاز کر کے پکارا تو ایاز دوڑتے ہوئے تشریف لائے۔ ایاز کون تھا؟ آپ کا خادم خاص ہے، آپ کا خادم خاص ہے۔ ایاز کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ آپ کے سپہ سالار کا نام ہے۔ ایاز کون ہے؟ آپ کے پاس رہنے والا۔ فرماتے ایاز نے کہا کہ حضور کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، آپ میرے بیٹے کا نام ہمیشہ لیا کرتے تھے، آج آپ نے نام نہیں لیا، ابن ایاز کر کے پکارا۔ تو سلطان محمود غزنوی فرماتے جب بھی آقا کا نام لیتا ہوں تو وضو بنا کے لیا کرتا ہوں، کوئی ایسا دن نہیں ہوا جب بھی تیرے بیٹے کو میں پکارتا تھا محمد کر کے تو میرے وضو برقرار رہا کرتا تھا، آج میرا وضو نہیں ہے اسی لیے میں نے یہ نام لینا گوارا نہیں ہے۔ جب ایسے گھرانے میں کوئی پیدا ہوتا ہے تو پھر کوئی دنیا دار نہیں ہوا کرتا، پھر مسعود غازی پیدا ہوا کرتا ہے۔ حضرات محترم کون محمود غزنوی ہے؟ آج دنیا کا دستور ہے، دنیا چلا ہوا ہے۔ اگر آپ سوچیں اللہ والا جس کو بادشاہت بھی کرتا ہے نا تو پھر اللہ کو بھولا نہیں کرتا، ہم چند پیسوں کے لیے اللہ کو بھول جایا کرتے ہیں۔ ہاتھوں پہ اگر بڑا موبائل آ گیا اسکرین پہ پھر گیم کھیلنے کے وقت اذان کی صدائیں کان پہ ٹکراتی ہے، پھر ہمیں احساس تک نہیں ہوا کرتا، ہم بیٹھ کر پب جی کھیلتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں۔ آج میدان میں یا ادھر ادھر دیکھو ہمارے نوجوان کو حی علی الصلاح کی صدائیں مؤذن بلند کرتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم نے کامیابی موبائل کو سمجھ لیا، آؤ فلاح کی طرف، ہم نے فلاح اور کامیابی ہم نے دنیا کو سمجھ لیا۔ اے لوگو یہ دنیا چند فانی ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے جہاں تمہارا کوئی بسیرا نہیں ہے، ایک دن آنا ہے، ایک دن جانا پڑے گا۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئی، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئی، وہ مومن بنو کہ تم جاؤ تو فرشتوں کو رشک آ جائے کہ آنے والا کوئی اور نہیں آ رہا ہے، محمد عربی کا غلام آ رہا ہے، آنے والا کوئی اور نہیں آ رہا ہے، محمد عربی کا شیدائی آ رہا ہے۔ پھر یہ بن کر جاؤ جس کی نمازیں بھی مکمل ہو جائے، جس کا روزہ بھی مکمل ہو جائے، جس کے حج و زکوٰۃ بھی مکمل ہو جائے، پھر ایسا مومن بن کے جاؤ تو دنیا تمہارے اوپر بھی فخر کرے گی، فرشتے میدان محشر میں تمہارے اوپر فخر کریں گے۔ وہ جن بن کے مت جاؤ کہ معدوم آیا تھا کوئی پہچانتا نہیں تھا لیکن دنیا سے بھی گیا تو تیرا نام و نشان تک مٹ دیا، 3 دن کے بعد تجھے لوگ بھی یاد رکھنے کو تیار نہیں، مگر بہر میرا مسعود غازی دنیا جب تک پیدا ہوئے تھے تب تک یاد رکھ رہا تھا۔ آج 1023 سال ہو چکے ہیں آپ کے وصال با کمال کو، اب تک گھر گھر میں ان کا تہوار ہو رہا ہے۔ پتہ یہ چل گیا کہ جو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے چلتا ہے قیامت تک اللہ اس کے نام کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ ہم دنیا کی بات کریں، ارے دنیا تو ایک دن فانی ہے، ایک دن جانا ہے، لیکن ہم دنیا کے لیے نہیں چلے ہیں۔ یہ دنیا رب میرے سرکار فرماتے الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ لیکن کافروں کے لیے جنت کیا ہے؟ آپ یہ دنیا کی عیش و آرام یہ کافروں کے لیے ہے، مومن تو وہ ہے جو رات بھر آنسو بہاتا ہے اپنے پروردگار کو راضی رکھتا ہے۔ مومن تو وہ ہوا کرتا ہے جب حی علی الصلاح کی صدائیں کان پہ ٹکراتی ہے تو مسجد کی طرف روا دوا ہو جاتا ہے۔ جب انسان مومن بندہ تو وہ ہوا کرتا ہے، کامیاب بندہ تو وہ ہوا کرتا ہے جب بات عبادت کی آتی ہے، جب رب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی آتی ہے تو پھر وہ بندہ چلتا ہے کسی اور کے لیے، دنیا دار کے لیے نہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چلا کرتا ہے۔ اور جو رب کو راضی کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل بھی اس کے نام کو بلند کیا تھا، آج بھی کرے گا انشاءاللہ، صبح قیامت تک کرتا رہے گا۔ اسی لیے لوگوں اگر چاہتے ہو تم فلاح و بہبودی چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نام کو روشن کرے، تمہارے نام کو لوگوں کے سینوں پہ قیامت تک پیوست کر دے، تو اللہ اس کے رسول کے مشن کو لے کے چلو۔ یہ دنیا کے خرافات تمہارے لیے نہیں ہے، دنیا کافروں کے لیے جنت ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
جب چلتے ہیں نا تو چلنے کا انداز یہ ہے، اچھا عمدہ کپڑا پہن کر جبہ وبہ پہن کر جاتے ہیں، اور ایک کافر ہے پھٹا پرانا لباس ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے فرماتے، او جعفر صادق، میں نے سنا تیرا نبی تو کہتا ہے دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت، مگر تو دنیا میں ایسے رہ رہا ہے جیسے کہ تو ہی جنت میں رہے۔ دیکھ تیرا اتنا عمدہ لباس ہے، تیرے جسم پر اتنے بہترین خوبصورت لباس ہے، میرے پھٹے پرانے لباس ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے، نادان تجھے پتہ نہیں، تو اگر آخرت کو دیکھ لیتا نا تو کہتا کہ دنیا تیرے لیے عیش و عشرت کی جگہ ہے۔ ارے مومنوں کے لیے کیا ہے وہ رب جانے اور رب کا محبوب جانے۔ بس ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں اگر زندگی دی ہے تو اس زندگی کو ضائع مت کیا کرو۔ اللہ رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے کتنے انعامات عطا کیے۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ رجب تو دعا کی مقبولیت کی جگہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر محقق کا نام ہے، جلیل القدر محدث کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں کھڑے تھے تو ایک شخص کو دیکھا، جو بوڑھا شخص ہے، پاؤں اپاہج ہے، ہاتھ اپاہج ہے، اور ایک شخص اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے چل رہا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا معاملہ کبھی نہیں دیکھا تھا، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا، بہت ہی دردناک معاملہ ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ ایک شخص نام ایاز ہے، حضرت عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، عرض کرنے کے حضور معاملات یہ ہے کہ یہ میرا پڑوسی ہے، میرا چچا ہے، ان کے 10 بیٹے ہیں اور میرا باپ کا انتقال ہو چکا، میرے بھائی جتنے تھے انتقال ہو چکے، یہ میرا پڑوسی رہا کرتا تھا، اور معاملات یہ تھا کہ روز مجھے تنگ کیا کرتا تھا، روز مجھے پریشان کیا کرتا تھا، میں اسے خدا کا خوف دلایا کرتا تھا، میں پڑوسیوں کے حقوق بھی بتایا کرتا تھا، میں اپنے رشتہ داروں کی اہمیت بھی بتاتا تھا، مگر یہ کبھی مانتا نہیں تھا۔ وہ آج کچھ لوگ ہیں نا اپنے چند پیسوں کی لالچ میں اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ آج اگر کسی کی شادی میں جانا ہو تو لفافہ بڑا ہوتا ہے، مگر اگر کوئی بیمار ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے نا تو ہمیں اس کی ذرا سی بھی فکر نہیں، کہیں فون آ جائے تو ہم سوئچ آف کر لیا کرتے ہیں، یہ کہہ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، کہیں ہم سے پیسے تو نہیں مانگ لے گا، کہیں ہم سے مدد تو نہیں مانگے گا۔ لیکن ہم شادی میں جاتے ہیں تو بڑا اماؤنٹ لے کے جاتے ہیں، بڑا لفافہ لے کے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جائے گا تو ہم جتنا پیسہ دیں گے شادی والا خوش ہو جائے گا، لیکن ضرورت وہاں پہ نہیں ہے۔ ارے شادی والا کھانے کا خرچ کیا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو خرچ کیا، اس کے پاس اتنا مال ہے تو خرچ کیا، اس کے پاس اتنا دھن ہے تو خرچ کیا، مگر جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا کرتا ہے وہ ایک ایک پائی کا محتاج بھی ہوا کرتا ہے۔ کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے مگر جان بچانا بھی ضروری ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کاش کوئی اگر 100 روپیہ آج اگر دے دے تو میرے اس بیمار کے لیے دوائی کا انتظام ہو جائے، مگر اس وقت جو پڑوسی ہوتا ہے، اس وقت جو رشتہ دار ہوتا ہے، اس وقت ایسے کنڈیشن میں بھول جاتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ غیر اچھا ہو گیا، اپنے دور ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ اپنوں کی دوری کا سبب یہ ہے کہ میں نے کبھی اس کی ضروریت کے وقت نہیں پوچھا تھا، اور جب ضروریت کے وقت نہیں پوچھا، ان کے ضروریات کو میں نے پورا نہیں کیا، اسی لیے جب مجھ کو ضرورت پڑی تو پھر وہ بھی دور ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس لیے ایک دوسرے کا سہارا بننے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کا ہموار اور مددگار بننے کی کوشش کرو۔ تو آج ہمارا معاملات کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آج یہی حال ہے، پڑوسی کا حال دیکھیں گے تو یہی ہے، جب رشتہ داروں کا حال دیکھیں گے تو یہی ہے۔ آج رجب کا یہ مہینہ چل رہا ہے نا، اس رجب کے مہینے میں رب تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت وہ شخص آگے بڑھا، یہ میرا پڑوسی بھی ہے، میرا چچا بھی ہے، اور اس کے 8 10 بیٹے ہیں، مگر معاملات کیا ہے؟ یہ روز مجھے پریشان کیا کرتا ہے، روز مجھے تنگ کیا کرتا ہے۔ میں نے خدا کا واسطہ بھی دیا، میں نے تجھے یہ بھی کہا، میں نے اس سے بار بار کہا اللہ اور رسول کے واسطے سے، لیکن اس نے نہ مانا تو ایک دن جب یہ مہینہ تھا، یہ حرمت والا مہینہ ہے، 4 مہینوں کو حرمت والا کہا گیا ہے، اور اس میں سے ایک رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ فرماتے میں اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو مولا جتنے اس کے اولاد ہیں نا تمام کو ختم کر دے، اور جو آخری بچے نا تو اس کو اپاہج ہو جائے کہ پھر کوئی ایک شخص گھسیٹتا ہوا نظر آئے۔ اللہ نے ان کی دعاؤں کو رد نہیں کیا، قبول کیا۔ پتہ یہ چلا، مجھے کہہ لینے دیا جائے، جو رجب المرجب کے مہینے میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ اسی لیے لوگوں اس مہینے میں دعائیں بھی کیا کرو، اور ساتھ ساتھ اپنے
اولادوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے خیر خواہ بھی بننے کی کوشش کرو۔ حضرات محترم، یہ ماہ مبارکہ ہمارے اور آپ کے درمیان سایہ فگن ہوا ہے، کوئی معمولی مہینہ مت سمجھو اس کو، آپ سمجھیں کہ ہم ضائع کر دیں گے۔ اب یہ مہینہ مبارکہ جو ہم رجب المرجب کا ہے، اس کی 27 تاریخ کو شب معراج ہے۔ اس کے بعد جو ماہ مبارکہ آئے گا جس کو شعبان المعظم کہتے ہیں، اس شعبان المعظم میں وہ رات آنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اسرائیل کے بکریوں کے بال کے برابر گنہگاروں کو جہنم سے نجات فرما کے جنت کا پروانہ بنا دیا کرتا ہے۔ پھر اس کے مہینے میں اگلا مہینہ آئے گا جس کو رمضان مبارک کہتے ہیں، اس ماہ مبارکہ میں وہ رات آئے گی جس کو شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ جانتے وہ کون سی رات ہے جس کے تعلق سے رب ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں قرآن اتارا ہے۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے، ایک وہ رات ہے جو قدر کی رات ہے جس میں قرآن نازل فرمایا، رب نے جگہ جگہ پہ اس کا ذکر فرمایا، کبھی تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فرمایا، کبھی قرآن میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول فرمایا۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جس رات میں قرآن کا نزول ہو، جس مہینے میں قرآن کا نزول ہو، اس کی فضیلت کا یہ عالم ہے، تو جس رات صاحب قرآن کی آمد ہو، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اس 12 ربیع النور کی عظمت کا کیا کہنا ہے۔ حضرات محترم، مجھے کہہ لینے دیا جائے تو یہ ماہ مبارکہ کو کم مت سوچو۔ آپ اگر آگے بڑھیں گے اس ماہ مبارکہ میں تو فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارکہ کی 15 تاریخ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی ہفتے میں اس ذات بابرکات کا عرس پاک ہے جو خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی ہے، جس کو دنیا محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی ہفتے میں وہ ذات کی وصال با کمال کا دن ہے جس کو علامہ تحسین رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک چیز کا ذکر کروں تو وقت کا وقت لگ جائے، بس آپ کے سامنے میں نے عرض کر رہا تھا کہ حضرت کون ذات ہے، حضرت سیدنا مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کے ماموں کا نام حضرت سلطان محمود غزنوی ہے۔ سلطان محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ، اتنے بڑے بادشاہ، غزنوی شہر پہ حکومت کرنے والا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مقام عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی جا رہے ہیں نا، تو رات کے وقت اوپر بادشاہ والا لباس نہیں ہے، چادر اوڑھ لیا، اندھیرے میں جا رہے ہیں، تو دیکھا کہ کچھ چور ہے آپس میں باتیں کر رہا، مشورہ کر رہا۔ جو ہی بادشاہ کو دیکھا تو فقیرانہ لباس ہے، بظاہر ایسے ہے کہ ایک عام انسان ہے، تو دیکھا چور بھاگنے لگا۔ چور بھاگنے لگا تو سلطان محمود غزنوی فرماتے کہ وہ بھاگ کیوں رہی ہو، میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ آج کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے نا، نبی ہماری طرح، ارے ہم نبی کی بات کرتے ان کی اولاد کی طرح نہیں ہو سکتے، ان کے ماننے والوں کی طرح نہیں ہو سکتی۔ میرے سرکار کے ایسے ایسے عاشق اور ایسے ایسے غلام ہیں کہ دنیا سے چلا جاتا ہے، 25 سال 30 سال 400 سال 200 سال کے بعد اس کی قبریں کھودی جاتی ہے تو خوشبو کی مہک آنے لگتی ہے۔ کتنے عاشق ایسے ہوا کرتے ہیں، بظاہر کفن بھی اس کی سلامت رہا کرتی ہے، تو میرے نبی کی بات کرتے ہو اعلیٰ حضرت تو فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور کسی نے تسبیح کہ ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، وہابی جہنم کا کندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو کچھ نبی کو اپنی طرح کہنے والے، نبی ہمارے طرح ہے۔ ارے نبی کا مقام کیا ہے، وہ کھارے پانے میں تھوک دے تو کنواں میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرماتے جب جا رہے تھے محمود غزنوی تو بھاگنے لگا، چور بھاگنے لگا کہ بھاگ کیوں رہے ہو، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح۔ تو چور رک گیا، اب رکا تو کہا تم بھاگ کیوں رہے تھے، کہا میں نے سوچا کہ کوئی کوتوال ہے، کوئی شہر کا بہت بڑا افسر ہے، اسی لیے میں بھاگ رہا تھا۔ کہا رکے کیوں، کہا آپ نے کہا انما انا بشر مثلکم، جس طرح میں چور ہوں تو آپ بھی چور ہیں۔ آپ نے کہا میں آپ کی طرح ہوں، دماغ کہاں لگایا، میں چور ہوں تو آپ بھی چور ہے نا۔ کسی کا عقیدہ ہے نا کہ نبی ہمارے طرح، ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہے، وہ بھی کھاتے پیتے ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے، لیکن نادان تجھے پتہ نہیں میرے سرکار کیا ہے، زمین پر رہا کرتے ہیں مگر عرش معلیٰ کا نظارہ بھی کیا کرتے ہیں۔ میرے سرکار کی ذات کیا ہے، وہ رات آنے والی ہے جہاں اللہ اکبر زمین نیچے ہے، آسمان نیچے ہے، عرش اعظم نیچے ہے اور قدم مصطفیٰ سب سے اوپر ہے۔ وہاں کس کی رسائی ہے، وہاں کس کی رسائی ہے۔
اعلیٰ حضرت فرماتے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ اور پھر ایک بتاتے کہ اب مطلع میں یہ شک کیا تھا۔ اب یہ ہوتا ہے نا کہ یار صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی تو دیکھ لیں گے، اگر ان کی رسائی تو دیکھ لیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، وہاں کسی اور کی رسائی نہیں، صرف میرے مصطفیٰ کی رسائی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تو میں چور ہوں تو تم بھی چور ہو، کہا کہ کام کرو کس کی یہاں چوری کیا جائے؟ تو ساتھ میں بادشاہ ہے نا، محمود ہے، محمود غزنوی، تو کہا کہ کام کر آج بادشاہ کے گھر میں چوری کی جائے۔ بادشاہ کے گھر میں؟ ارے بادشاہ کے گھر میں چوری کرنا کوئی آسان ہے؟ کہ اپنی اپنی خصوصیت بتا دوں۔ ایک نا میری خصوصیت یہی ہے کہ میں جانور کی بولی کو پہچانتا ہوں کہ جانور کہتا کیا ہے۔ دوسرے سے پوچھا کہ تمہارے اندر خصوصیت کیا ہے؟ کہ میرے اندر خصوصیت یہ ہے کہ میں بڑی بڑی دیواروں کو کود جایا کرتا ہوں اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھینچ لیا کرتا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا تمہارے اندر خصوصیت کیا ہے؟ اس نے کہا میں زمین کو سونگتا ہوں نا تو پتہ لگا لیتا ہوں خزانہ کہاں دفن کیا ہوا ہے۔ تیسرے سے پوچھا تیرے اندر خصوصیت کیا ہے؟ کہا میں جس کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہوں پھر کبھی اس کو بھولا نہیں کرتا، پہچان جایا کرتا ہوں۔ اب سب نے دیکھا محمود غزنوی کی طرف کہ آپ کے اندر خصوصیت کیا ہے؟ کہ میرے اندر خصوصیت یہ ہے کہ میں اگر اشارہ کر دیتا ہوں نا تو پھانسی کی سزا ختم ہو جاتی، پھانسی کی سزا ختم ہو جاتی۔ اب رات میں چوری کرنے کے لیے گیا، 5 ساتھی ہے۔ اب 5 ساتھی جب گئے تو کتے کی بھونکنے کی آواز آئی۔ ایک سے پوچھا گیا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم 5 میں بادشاہ بھی موجود ہیں۔ لوگوں نے توجہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہاں ہم چور کہاں بادشاہ؟ فرماتے آگے بڑھا، ایک نے اپنا کام کیا، دیوار فلاں کے اوپر چڑھا، اپنے ساتھیوں کو کھینچا۔ تیسرے نے اپنا کام کرتب دکھایا کہ اس نے زمین کو سونگا، پتہ لگایا کہ خزانہ کہاں رکھا ہوا ہے۔ خزانہ ہو چکا، بٹوارا ہو چکا، ایک پیڑ کے نیچے گیا، خزانہ بانٹنے لگا۔ اور جب بانٹنے لگا تو اتنے میں بادشاہ کے سپاہی پتہ چل گیا۔ بادشاہ نے کہا ایک کام کرو، خزانہ یہی دفن کر دو، چند دن کے بعد جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر لوگوں کو بلائیں گے۔ پتہ سب معاملہ ٹھنڈا ہو، سب نے خزانہ وہی دفن کر دیا۔ اب صبح کے وقت بادشاہ اپنی شاہی لباس کے ساتھ دربار اپنے شاہی اس پر بیٹھا ہوا ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور ان چاروں کو بلایا۔ چاروں کو بلانے کے بعد اس نے کہا کہ سب تو موجود ہے، 5واں ساتھی نظر نہیں آ رہا ہے، 5واں ساتھی دکھ نہیں رہا ہے۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا میں جس کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہوں پہچان جاتا ہوں۔ وہ بادشاہ کے آگے گیا، قدموں پہ جھک گیا، بادشاہ سلامت میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ اشارہ کر دیجئے کہ پھانسی کی سزا ختم ہو جائے، میرے ملت کے نوجوانوں مجھے کہہ لینے دیا جائے۔ اگر بادشاہ سلامت اگر بادشاہی لباس میں جاتے تو پھر یہ چور سے کبھی مخاطب نہ ہو پاتے، یہ چور تو پھر راہ فرار اختیار کرتا۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ کسی کو اگر راہ ہدایت چاہیے تو اسی میں رہنا پڑتا ہے، اسی کے اندر رہنا پڑتا ہے۔ بلا تمثیل و بلا تشبیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر میرے مصطفیٰ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نور ہے، اور کیسا نور ہے، وہ جہاں چاہتے رہ سکتے تھے، مگر غلاموں کی ہدایت کے لیے میرے مصطفیٰ نے نکاح بھی فرمایا ہے، غلاموں کی ہدایت کے لیے میرے مصطفیٰ نے کھانا بھی کھایا ہے، غلاموں کی ہدایت کے لیے میرے مصطفیٰ نے مکے اور مدینے کی گلیوں میں چل کے بھی بتایا ہے، غلاموں کی ہدایت کے لیے میرے مصطفیٰ نے بظاہر دنیا میں اپنے حضرت آمنہ کی شکم میں پیدا بھی ہوا ہے، بظاہر میرے مصطفیٰ دنیا والوں کو ہدایت دینے کے لیے اس دنیا سے کوچ بھی فرمایا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو پھر ایسے ہدایت نہیں ملا کرتی، بلکہ اس کے اندر جا کر تبلیغ کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر جا کر بتانا پڑتا ہے اے لوگوں چلنے کا ڈھنگ یہ ہے، اے لوگوں کھانے کا طریقہ یہ ہے، اے لوگوں بولنے کا طریقہ یہ ہے۔ اور میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کر کے بتا دیا۔ لوگوں اب اگر چاہتے ہو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت کرنا تو اس محبت کا پیغام یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین جن کا نام لیا، اس کی نمازیں بھی مکمل ہے، اس کا روزہ بھی مکمل ہے، اس کے حج و زکوٰۃ بھی مکمل ہے، اس کی ہر عبادت مقبول ہے۔ تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ کسی کو حیدر کرار بنا دیا، تب تو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ کسی کو سید الشہداء فی الہند بنا کے تیار کر دیا، تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ قیامت تک جس کو دنیا جعفر صادق کا نیاز
نماز کرتی رہے گی، فاتحہ دلاتا رہے گا، تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ کوئی محدث اعظم بن کے تیار ہوا، کوئی تحسین ملت بن کے تیار ہوا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بہتری، تو بہتری اسی میں ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا کریم مجھ کو بھی نیک بنا دے، میرے اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ میرے سرکار فرماتے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، اور اس ماہ مبارک میں آپ نماز کی کوتاہی کرے، یہ آپ کے لیے غیرت کی بات ہے۔ ارے نماز کے لیے تو ہمارے بزرگان دین دور اپنے مسجد سے دور اپنے گھر کو بنایا کرتے تھے، یار نماز بھی پڑھنے جائیں گے اور جتنا قدم چلیں گے اللہ اتنا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہم کو وہ عطا کیا ہے کہ مسجد بھی ہمارے محلے میں ہے، ہمارا گھر بھی ہے، ہم چاہے تو نماز کے لیے 5 وقتہ بھی جا سکتے ہیں۔ کوئی لوگ کام پہ جاتے ہیں جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شام کے آئے اور کھانا کھائے اور سو گئے۔ کتنے تو ایسے کہ 12 بجے تک نیند نہیں آتی، 2 بجے تک نیند نہیں آتی، لیکن کبھی توفیق نہیں ملا کرتی کہ جاؤ پہلے مسجد میں 2 رکعت 4 رکعت نماز ادا کر کے آ جاؤ۔ ارے جب عشاء کی نماز کوئی پڑھ لیتا ہے اور پڑھ کے بستر پہ چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون کی نیند عطا فرماتا ہے۔ آپ نے تو سکون کی نیند کو ضائع کر دیا نماز چھوڑ کر۔ فرماتا جب فجر کی نماز کوئی پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کے حسن کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ چہرے کا حسن یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے اعلیٰ اور اس چیز استعمال کریں، دنیا کا حسن یہ ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ کوئی اگر ظہر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق سے برکت کو ہٹا دیتا ہے۔ آپ کتنے لوگ بے روزگار ہیں اور دعائیں کرواتے، حضرت دعا کر دیجئے ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، حضرت تعویذ دے دیجئے رزق میں برکت ہو جائے۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، اللہ تیرے گھر میں رزق کا اضافہ کر دے گا۔ عصر کی نماز کتنے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، آر خود ترم خواہ بنتے ہیں۔ ایک کتنا بڑا پہلوان ہو گیا ہے، تو چاہے رستم پہلوان کو پٹکنے والا ہے، مسعود غازی والا جو 18 سال کی مدت میں کروڑوں ہندوؤں کو اس دنیا سے رخصت کیا، اور کیا ہے جب دین کے لیے نکلتا ہے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا۔ میں آپ سے نہیں کہتا چاہتا ہوں کہ تلوار لے کر نکل جاؤ، وہ مسعود غازی تھے، اس کی ذات الگ تھی۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی طاقت ہے، اللہ تبارک آپ کتنا جم میں جا کر آپ روزانہ جم جایا کرو، روزانہ کچھ بھی کیا کرو۔ عصر کی نماز اگر نہیں پڑھو گے، اللہ تیرے جسم میں قوت عطا نہیں کرے گا، تیرے جسم میں طاقت عطا نہیں کرے گا۔ اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے، ان کے بچے ان کی اولاد سنا نہیں کرتے، عمر بڑھتی جا رہی ہے، شادی کی عمر ہو رہی ہے مگر اولاد سنا نہیں کرتے۔ حضرت دعا کر دیجئے، ارے دعا یہی ہے کہ تم مغرب کی نماز پڑھتے رہو، اللہ تیرے اولاد کو نیک بناتا رہے گا۔ تم مغرب کی نماز پڑھتے رہو، اللہ تمہارے اولاد کو نیک اور صالح بناتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا